اس وقت ایک بہت ہی نازک مسئلے پر بولنے کا اور گفتگو کرنے کا مجھے موقع دیا۔ یہ نازک اور بہت ہی اہم مسئلہ اس لیے ہے کہ اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے، خاص کر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی نسل ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہوگا کہ ہماری اس نوجوان نسل میں لکھنے اور پڑھنے کا فن سکل تو آ گیا ہے، لیکن علم کو اور جہالت کو پرکھنے کا ابھی ملکہ ان میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ نالج کے نام پر تو بہت کچھ ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس میں کیا کیا نالج ہے اور کیا کیا ہمارے ذہن کو مسموم کرتا ہے، اس میں تمیز ابھی ہم نے نہیں سیکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹیکنیک، ایک ٹول۔ مثال کے طور پر آپ جب دیکھتے ہیں کہ دودھ میں کتنا پانی ہے، اس کے لیے ایک آلہ ہے جو کام کرتا ہے، تو وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ دودھ میں کتنا پانی ہے، لیکن اگر اس آلے میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو تو آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں دے گا۔ اسی طرح سے علم ایک ایسا آلہ ہے جیسے ہماری اصطلاح میں نور کہا گیا ہے، وَلَكِنَّهُ نُورٌ يُقْذَفُ فِي قَلْبِ الْمَرْءِ۔ علم ایک نور ہے جو آدمی کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَایَاتِ۔ علم بہت زیادہ چیزوں کو کوٹ کرنا، یاد رکھنا اور جمبلنگ آف انفارمیشن، ایکسپلوژن کرنا، یہ نہیں ہے، وہ علم نہیں ہوتا ہے جسے آج آپ نالج ایکسپلوژن کہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے، اور جب نور آتا ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ جب اندھیرا چھٹ جاتا ہے تو آدمی کو ہر چیز کی پوزیشن نظر آتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے کہ نہیں ہے، وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اندھیرے میں آپ چلنا شروع کریں گے تو پتہ نہیں کتنی چیزیں گرا دیں گے اور حادثے ہو جائیں گے۔ مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی باک نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی ہیزیٹیشن مجھے نہیں ہے کہ جسے آج ہم علم کہتے ہیں وہ خود تاریکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی آیت اتری، اقرأ بسمک ربک الذی خلق، اس میں علماء نے لکھا ہے خود صرف اقرا سے انقلاب نہیں آئے، خود علم بھی ایک فساد بن سکتا ہے، اور اس وقت کے دنیا کے فسادات وجہ پیچھے علم ہے، جاننا ہے۔ فساد کی وجہ کچھ نہ کچھ جاننا ہے یا جاننے کا دعویٰ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو فساد ہے اور تباہی ہے اور لڑائی ہے، وہ یا تو غلط جاننے کی وجہ سے ہے، یا ایسا جاننا کہ جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، تو میں نہیں جانتا اس سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے، میں ہی جانتا ہوں اسی سے لڑائی مذہب میں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ خود مذہب کے اندر بھی یہ پرابلم اس لیے ہے، وہ میں ابھی آگے عرض کروں گا، لیکن یہ تمہیدی کچھ کلمات ہیں جو فی الوقت فی البدیہہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہنے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جس چیز کو آج ہم علم کہتے ہیں وہ ہمیں تاریکی تک طرف دھکیل رہا ہے۔ جب پیمانے بدل جاتے ہیں تو فساد زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ مائک ہے اور مجھے اس وقت مائک چاہیے، تو میں نے اس کو مائک کی حیثیت سے یوز کیا۔ اگر میں اس کو مائک نہ کہوں، پین کہوں، تو دو کام غلط ہو جائیں گے۔ میں اس سے لکھنے بیٹھوں گا اور مائک کا جو اپنا کام ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو دو غلط ہو جائیں گے ایک ساتھ۔ اس لیے اگر آپ نے جہالت کو علم کہا تو علم خود بخود جہالت ہو جائے گا، تو دو غلطیاں ہو گئی کہ علم کے نام سے آپ جہالت کو چلا رہے ہیں، اور جو علم تھا اس کو آپ جہالت کا نام دے کر کے پھینک رہے ہیں۔ اگر آپ نے زہر کو غذا کہا تو آپ مر جائیں گے، کیونکہ غذا کے نام سے زہر کھائیں گے، اور جو غذا تھی اس کو زہر کے نام سے پھینک دیں گے۔
یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے، یہ مذاہب میں بھی ہے. اس پر میں گفتگو عرض کروں گا. تو بہرحال یہ ابتدائی بات آئی. میں شکر گزار ہوں جن حضرات نے مجھے یہاں بلایا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ بات کہنے میں بھی مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ جس سبجیکٹ پہ مجھے بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ میری باتوں کو ایک ماہر کی رائے نہ کہیں. میں طالب علم ہوں اور طالب علم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوں گی مجھ سے غلطیاں، اور آپ حضرات بھی اور جو اہل علم بعد میں اس گفتگو کو دیکھیں گے سنیں گے، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس میں ایک کنڈیشن ہے، اگر ان کی بات علم کی روشنی میں درست ہو اور وہ اپنی بات ثابت بھی کریں تو میں اس بات سے رجوع بھی کروں گا اگر میں نے کوئی بات یہاں ایسی کہی ہو. جب موقع ملے گا تو یا تو اسی پلیٹ فارم سے یا اپنے کسی انداز سے میں اس بات سے رجوع بھی کروں گا جو میرے منہ سے غلط بات نکلے گی. باقی رہا جیسے سوشل میڈیا پہ کمنٹس آتے ہی رہتے ہیں، میں ان کو نہ دیکھتا ہوں نہ پڑھتا ہوں کیونکہ ان میں علمی باتیں ہوتی نہیں ہیں، وہ بازاری گپ شپ ہوتی ہے. اکثر سوشل میڈیا پہ جو لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. ہاں کوئی علمی فیڈ بیک ہو تو اس کو ضرور دیکھا جائے گا اور میں اپنی رائے کو بدل بھی دوں گا اس وقت. اس لیے یہ ایک طالب علمانہ گفتگو ہوگی اور اس میں ہر کسی کو اصلاح کی دعوت ہے کہ وہ اصلاح کریں اور اس میں جہاں دیکھیں سدھار کی گنجائش ہے وہ کریں. ہمارا موضوع ہے از ریلیجن اے پرابلم؟ کیا مذہب ایک پرابلم ہے؟ اس پر دنیا میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پر. سب سے پہلے مذہب کہتے کس کو ہیں یہ بھی ایک پرابلم ہے. خود مذہب کے بارے میں لوگوں کے تصورات مختلف ہیں. یہاں تک کہ کسی بھی مذہب کا سرے سے انکار کرنے والا الحاد خود ایک مذہب بن گیا. مذہب کی جو ڈیفینیشن آج کی جاتی ہے اس میں ایتھیزم بھی ایک مذہب ہی ٹھہر گیا، حالانکہ ایتھیزم کسی بھی مذہب کا انکار کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے مجموعی طور پر مذہب ایک خالق کے گرد گھومتا ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو سب سے طاقتور ہے. لیکن جو تھیورسٹس ہیں جنہوں نے مذہب کی تھیوریز دی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان خود مذہب کا خالق ہے. تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ مذہب کی جو یہ بنیاد بتائی جاتی ہے کہ ایک خالق پر ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں اس مذہب کا خدا خود انسان ہے جس نے خود اپنے لیے ایک مذہب بنایا. اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے مختلف ہے، ایک سماجی مربوط اور منظم زندگی گزارنا چاہتا ہے اور پھر اندر کے اپنے آپ کو ایک سکون کا متلاشی ہے. انسان ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک انر پیس، ایک سولیس ملے. اور وجود اور خود انسان کے وجود، خارجی وجود اور خود انسان کا وجود، یہ اس کے داخلی دنیا کے اندر ایسے سوال. میری موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کے بعد کیا میں کچھ رہوں گا بھی کہ نہیں؟ ایک کانشنس جو میری جو کانشسنس ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا چیز ہوگی جس کو میں خود اپنی ذات کا نام دوں؟ میں یہ جسم ہوں یا میں کوئی اور وجود بھی رکھتا ہوں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس کے جواب دینے کا انسان ہمیشہ متلاشی رہا، ان کو ڈھونڈنے کا. ان سوالات کو انسان نے خود ہی ڈھونڈا، تلاش کیا
خود ہی اپنے من کو بھانے کے لیے جوابات نکالے، اسی کا نام مذہب رکھا۔ ایک چیز یہ بھی ہے، ایک نظریہ یہ بھی ہے، جیسے دیکھیں میں ابھی پیچھے یہ بات کروں گا، ہو سکتا ہے میری بات ابھی زیادہ مربوط نہ ہو، بات چلے گی تو آپ کے سوالات آئیں گے، پھر ہو سکتا ہے اس میں کوئی ربط پیدا ہو جائے۔ مذاہب کی لسٹ میں بدھزم ہمارا ایک مذہب ہے جسے ہم ریلیجن کہتے ہیں۔ اگر یہ ڈیفینیشن مانتے ہیں کہ مذہب اسے کہتے ہیں، ریلیجن اسے بولتے ہیں جو کسی نہ کسی آل پاورفل ڈیٹی کے ارد گرد گھومتا ہے، کسی معبود کے ارد گرد گھومتا ہے، کسی خالق کے ارد گرد گھومتا ہے، تو بدھزم فلاسفی آف لائف تو ہو سکتا ہے، ریلیجن نہیں ہے، کہ اس میں سرے سے کسی خالق کائنات کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ اور خود گوتم بدھا سے جب اس کے ڈسائپلز نے کہا کہ اب آپ ہمارے لیے کیا تجویز کرتے ہیں، ہم سے کیا نصیحت ہے، انہوں نے کہا کہ میں تم کو کوئی چیز نہیں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح سے میں اپنی روشنی پر پہنچا تم کو بھی آزاد چھوڑتا ہوں، میری طرف سے کوئی پرسپٹ نہیں ہے تم کو۔ یہ بات میں نے خود پڑھی نہیں ہے، البتہ ایک بدھسٹ پروفیسر کے لیکچر میں بیٹھا تھا، ان سے سنیے۔ ان کا غالباً اس لیے یہ کہنا زیادہ تھا، انہوں نے سٹرس کیا کہ دوسرے مذہبوں میں جو بانی ہوتا ہے مذہب کا، وہ پھر اپنی ارشادات لوگوں کو کرتا ہے کہ دیکھو یہ مذہب ہے، اس کے یہ اصول ہیں، اس کے یہ ضوابط ہیں، ان پر چلو۔ چونکہ بدھزم میں ایسا نہیں ہے، اس لیے بدھزم کو زیادہ پازیٹیو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی کہ بدھا نے یہ کہا کہ میں خود اس طرح پہنچا، تم بھی خود اس طرح نروانا تک پہنچو، میں تم کو کوئی ارشادات نہیں بتاتا ہوں۔ میں نے ان سے سنا ہے۔ So most probably he was trying to stress about that کہ یہ زیادہ پازیٹیو ہے بدھزم میں۔ تو اسے آپ زندگی کا ایک فلسفہ کہہ سکتے ہیں، فلسفہ حیات کہہ سکتے ہیں۔ پھر مذاہب کی فہرست کو اس میں نہیں لا سکتے ہیں، لیکن اس کو مذہب کی فہرست میں کیوں لایا گیا؟ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا، ایتھیزم کو، الحاد کو بھی آج ریلیجن کہا جاتا ہے۔ البتہ مذہب کا انکار کرنے والے ایتھیزم کو جب ریلیجن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دس از the only religion which is a scientific religion. All religions are against science. This is one of the foremost problems with religion. جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب میں پرابلم ہے اور مذہب خود ایک پرابلم ہے، ان کا کہنا ہے کہ مذہب میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے، یہ عقل اور سائنس کے خلاف ہے۔ کیوں؟ میں پہلے پرابلمز ہی ڈسکس کروں گا، پھر سولوشنز ڈسکس کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ انصاف کروں، سب کی بات کروں۔ مذہب کو پرابلم بتانے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے جب انسان دنیا پہ آیا، دنیا میں اس کے پاس کیا اپنی انر جو پوٹینشلز ہیں انسان کے، وہ کیا ہے؟ ایک آزاد عقل ہے، ایک سوچ ہے۔ اس سوچ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے کیوریازٹی۔ اس کیوریازٹی کی جو انرجی ہے، اس کے پروں سے آدمی اڑنا چاہتا ہے، تحقیق چاہتا ہے، کھوج لگانا چاہتا ہے، کسی چیز کا انکار کرتا ہے، کسی چیز کا اقرار کرتا ہے۔ گویا آدمی کے پاس آزادی کی سب سے بڑی جو سواری ہے وہ اس کی عقل ہے، اور مذہب سب سے بڑا دشمن ہے اسی عقل کا۔ یہ آتے ہی اس کھوج کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آواز سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ باتیں آپ سے نہ کرتا، اس لیے کرتا ہوں کہ آج نہ کل آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ ہی جائیں گی، اور ان باتوں کو آپ تک لائے گا کون؟ خود آپ کی عقل، کیونکہ آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ کیوں ڈھونڈنا شروع کریں گے؟ کیونکہ آپ جن تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہو وہ مجبور کرے گی وہ تعلیم آپ کو کہ جو کچھ بھی آپ یقین کے ساتھ مانتے ہیں اس پر شک کی نگاہ سے دیکھو۔ جو ایپیٹمی ہے ماڈرن ایجوکیشن کی، اٹ کریٹس ڈاؤٹ، شک پیدا کرتی ہے، اور ماڈرن ایجوکیشن میں شک کو علم کی ماں کہا گیا ہے۔
You cannot know unless you doubt. میں اس لیے بھی یہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر میں بات وہ کروں جو ابھی مجھے کرنی ہے، صرف اسی بات سے شروع کروں، تو آپ ضرور کہیں گے کہ ایک مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، دنیا کا پتہ نہیں ہے کہاں پہنچ گئی۔ اس لیے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو ہم ٹیڑھے کوچوں سے بھی واقف ہیں، لیکن ایک سیدھی گلی بھی ہے جہاں سے گزرنا ضرور چاہیے۔ پھر آپ کی عقل کے سامنے یہ رکھیں گے کہ آپ یہ ساری گلیاں جو ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک اور گلی میں جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو عقل ہی کہتی ہے اس گلی کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے مذہب میں، کہ یہ آدمی کو اس سوچ پر تالے چڑھاتے ہیں، یہ مذاہب جس سوچ کو اللہ تعالیٰ، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، ہماری زبان پہ ایک دم آئے گی، جو سوچ انسان کی اپنی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام مخلوق سے مختلف اور آزاد ہے اور تسخیر کائنات کر سکتا ہے اسی عقل کی بنیاد پر۔ یہ بات کیوں اٹھتی ہے؟ اس لیے جب یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ مذہب عقل پر تالے چڑھاتا ہے، جب یہ ثابت ہوگا کہ مذہب عقل پر تالے چڑھا دیتا ہے، تب یہ پرابلم بالکل جسٹیفائی ہوگی کہ پھر مذہب پرابلم ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کریں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے لیے میں پہلے ایک کہانی سناؤں گا۔ کہتے ہیں ایک، میری گفتگو کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ آپ اس کو آپ پھر بعد میں پارٹس میں بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ لمبی ہو۔ مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ جہاں میری گلیاں کھل رہی ہیں گھنٹوں تک چل سکتی ہے بات۔ بھوک تو نہیں لگی آپ کو؟ چلیے، پہلے میں نے سوچا آدھے گھنٹے تک گفتگو کو ختم کروں، نپی تلی بات کروں، لیکن اب مجھے لگ رہا کہ اب وہ کمرے میں کمرہ کھلتا جا رہا ہے۔ ایک آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس، اس نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے احساس کمتری ہے، انفیریورٹی کمپلیکس، تو اب میں کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا میں کچھ ٹیسٹ لوں گا، آپ سے انویسٹیگیشن کروں گا۔ تو انہوں نے کچھ ٹیسٹس کیے، اس کے کچھ پوچھا، کچھ بتایا وغیرہ۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے اور اس پیشنٹ سے کہا I'll give you a good news, but at the same time I'm going to give you a bad news too. Good news یہ ہے کہ you don't have any inferiority complex at all. کوئی ایسا کمتری نہیں ہے، چلو عیش کرو۔ اچھا بیڈ نیوز کیا ہے؟ کہ بیڈ نیوز ہے کہ you are inferior. احساس کمتری نہیں ہے، آپ کمتر ہو۔ تو احساس کمتری کس کو ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی احساس نہیں ہے، آپ برتر نہیں ہوتے ہیں اور احساس کمتری ہو جاتا ہے۔ احساس کمتری اسی کو ہوتا ہے جو خود کمتر ہی ہوتا ہے، ورنہ اس کو احساس کمتری نہیں ہوگا۔ اور وہ خطا مذہب کے اصولوں کے مطابق گناہ ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ ہو جاتا ہے اور آپ مذہب کے اصولوں پر زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک گلٹی کانشیسنس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہمیشہ ایک ایسے احساس میں رہتے ہیں کہ میں اچھا آدمی نہیں۔ تو جو جتنا مذہبی ہوگا وہ اتنا اس احساس میں ہوتا ہے کہ میں گھٹیا آدمی ہوں۔ ہم نے بھی اسی طرح سے روحانیت کو سمجھا ہے کہ روحانیت گئی یُس انسان سمجھِ پانس بہٕ چھُس ذلیل خار۔ یِتھے پٲٹھۍ چھُنہ اَسہِ تہِ نِمُت تصوُر۔ ابھی بہت ساری سوچوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، بہت ساری نئی سوچ کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ I'll tell you honestly، ہم اب اسلام کو بھی ابھی نہیں سمجھ پائے۔ میں نے خود کہا میں بھی طالب علم ہوں،
جب مجھ سے غلطی ہو جائے آپ کو اختیار ہے مجھے درست کریں اسی مجلس میں. ایک بہت ہی جو ہمیشہ بات کہی جاتی ہے کہ مذہب انسانوں کے بیچ میں مختلف قسم کے سٹراٹاز پیدا کرتا ہے، طبقے پیدا کرتا ہے. یہ مذہبی ہے جو خود مذہب کے ماننے والوں میں مختلف قسم کی کریڈز پیدا کرتا ہے. یہ اس مذہب کا ہے، یہ اس مذہب کا ہے، یہ اس مذہب کا ہے، اس کا یہ عقیدہ 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 ہے. تو دنیا کو بانٹتا ہے، مذہب انسانوں کو تقسیم کرتا ہے. جبکہ انسان جب مذہب کا چھٹکارا جب یہ بالکل اس سے آزاد ہو جائیں گے تو سارے انسان ہیں، پھر کوئی تفریق ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری تفریقیں ایسی ہیں جو مذہب کی بنیادوں پر نہیں ہے، وہ انسانوں نے سوسائٹی کے اندر. تیسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ خود مذہب کے اندر یہ پرابلم ہے کہ مذہب والے ابھی یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کتنا مذہب ہے کتنا کلچر ہے. تو خود ایک مذہب کے اندر تفریق پیدا ہوئی ہے. میں نام نہیں لوں گا، ابھی ہمارے ابھی مجلس میں ہم نجی مجلس میں جو گفتگو کر رہے تھے اس میں جو مذہب کسی ایک خاص مذہب کے اندر ٹینشن ہے وہ یہی ہے مذہب کتنا ہے کلچر کتنا ہے، وہ یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا اگر میں پرابلمز کی لسٹ بتاتا جاؤں تو آپ کے اندر یہ درد اتنا پیدا ہوگا، اگر جلدی ٹیبلٹ نہ ملے تو ہو سکتا ہے آدمی کبھی ہم سوال اتنا خطرناک پیدا کرتے ہیں، جواب کمزور ہوتا ہے تو آدمی وہی سوال لے کر ہی مجلس سے جاتا ہے اور اس وقت کا نقصان ہو جاتا ہے. چونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے. میں نے ابھی ابتدا میں آپ کو کہا کہ ایتھیزم، الحاد، جو سارے مذہبوں کا انکار کرتا ہے یہ بھی ایک مذہب بن گیا ہے. تو اب مذہب کیا ہے؟ جو ڈاگمیٹک ہو، جہاں بھی کسی ڈاگما کو فالو کیا جائے، ایک خاص عقیدے کی لائن لی جائے اور اس کو فالو کیا جائے وداؤٹ کوسچننگ، تو آپ ڈاگمیٹک بن جاتے ہیں. تو یہ مذہب ہے، چاہے آپ کسی خدا کو مانے یا نہ مانے. تو ایتھیزم کے بھی اپنے کچھ ڈاگماز بن گئے ہیں. اب ایتھیزم بھی ایک مذہب ہو گیا، چاہے وہ تھیزم نہ ہو، وہ کسی خدا کو نہ مانتا ہو، لیکن وہ بھی ایک مذہب ہو گیا. اب مذہب کی ڈیفینیشن یہ کی گئی، یہ ضروری نہیں کہ مذہب خدا کے تصور پر قائم ہو. موسٹ آف دا ریلیجنز ایک خدا کے تصور پر قائم ہیں، لیکن ہر مذہب خدا کے تصور پر قائم نہیں ہے. اگر آپ ایسا ڈیفائن کریں گے کہ جس میں کسی نہ کسی خدا کا تصور ہو تو آپ کو بہت سارے مذہب کی لسٹ سے نکالنے پڑیں گے. لیکن جب یہ کہا گیا کہ جو بھی کسی ڈاگما کو، سیٹ رولز کو فالو کرتا ہے اور اس میں زبردست ڈاگمیٹک بنتا ہے، ایک کلٹ بنتا ہے، تو یہ مذہب ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کسی خدا کا تصور ہو یا نہ ہو. اس لیے الہاد کو بھی مذہب کہا گیا، لیکن سائنٹیفک مذہب کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ ملحدین عقل کو استعمال کرتے ہیں اور مذہب والے عقل کو استعمال نہیں کرتے. یہ بات کہی گئی ہے اور بہت ساری پرابلمز کہی گئی ہیں. اب میں ذرا مثبت چیزوں کی طرف آؤں گا. دیکھیں، مذہب کو سمجھنے میں ایک پرابلم ہے، سمجھنے میں وہ یہ کہ جن لوگوں نے مذہب کو اینتھروپولوجیکلی جو ڈیفینیشنز بتائیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے ان تمام ڈیفینیشنز کے ساتھ پرابلم ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے، جیسے میں کسی استاد کے سامنے کلاس میں بیٹھوں اور اس کے کوئی ماہر مذہب کے پڑھا رہے ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ سوال پوچھوں گا کہ مجھے ان ڈیفینیشنز کے ساتھ پرابلم ہے، مجھے کوئی ڈیفینیشن سیٹسفائی نہیں کر پا رہی ہے. اور ان تمام لوگوں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ مذہب کا خالق انسان خود ہے اور خود اس کی تخلیق کی وجہ انسان کے اندر کا خوف ہے. دنیا میں انسان خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، جو نیچرل فورسز ہیں ان کے سامنے. سہلاب چھو یوان انسان کیا کہے، بنل چھو گسان انسان کیا کہے.
نارچ لگا انسان جو بے بس، ہوا چلتی ہے انسان بے بس ہے. تو ان طاقتوں کے سامنے جب انسان بے بس ہے تو وہ اس وقت اپنی ساری توانائیاں بھول جاتا ہے اور اندر سے کسی ایسی توانائی کو چاہتا ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے. یہ نہیں کہ وہ توانائی خارج میں ہو بھی کہیں، یہ چاہتا کہ کوئی ایسی طاقت ہوتی جو اس وقت ان ساری طاقتوں کو کنٹرول کر کے مجھے حفاظت دیتی. اس طاقت کا نام انسان نے اندر سے خدا رکھا. تو یہ انسان کے اندر کی کمزوری کا ایک علاج ہے، نہ کہ کوئی حقیقت ہے. اس چیز کے ارد گرد گھومتا ہے مذہب، موجودہ زمانے میں مذہب کا تصور. اس لیے وہ لوگ جب مذہب کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ کسی الہامی مذہب، کسی وحی کی بنیاد پر مذہب اور کسی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو سرے سے ہی تسلیم ہی نہیں کرتے. اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے میں آپ کو دانشداری سے یہ کہوں گا، I can't be objective. جب میں ایک مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرے اندر آبجیکٹیوٹی نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں لازماً کسی نہ کسی عقیدے کے اندر روٹڈ ہوں. اور میں آبجیکٹیوٹی اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ایمان کو اپنے سے باہر نکال کر بات نہیں کر سکتا ہوں. یہ میرے لیے ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ میں ظاہر میں تول کر انصاف کرنے کی کوشش کروں گا اور کسی بھی نظریے کو عقلی دلیل اور علمی دلیل پر جانچنے کی کوشش کروں گا. اتنی حد تک میں کروں گا، لیکن اپنے ایمان سے میں دستبردار نہیں ہو سکتا. اس لیے اس میں یہ آبجیکٹیوٹی ہم سے نہیں ہو سکتی. یہ بھی ہمارا ایک لمیٹیشن ہے. میری بات خوشک تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں یہ زوم کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی لیول اچھی ہے. اور ویسے ہے بھی یہ لیکچر ان کے لیے جن کو سننا چاہیے، اور جن کو سمجھنا آئے ان کو سننا بھی نہیں چاہیے. اور آپ لوگ تو الحمدللہ جو سامنے ہیں وہ تو ایسے اس سے زیادہ خوشک لیکچر سنتے رہتے ہیں. خوشک باتوں کا میں قائل نہیں، نہ میں کرتا ہوں. لیکن اگر ادھر سے ہی کوئی خوشک بات آپ نے دی 90%، تو میں 70% بنا دوں گا اس کو، تب بھی تو خوشک ہی رہے گی نا. زیادہ میرے سے 70% ہو جائے گی. موضوع خوشک ہے لیکن آگے دلچسپ بھی ہے. دلچسپ. میں نے جتنے سوالات کا ذکر کیا مجھے لگتا ہے سب آپ کے دل میں آتے ہوں گے یہ سوالات. چھپ اس مذہب دل سے جیسے مذہبی نمون وہ مانو مذہبی وہ کچھ مذہب دل. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، پہلے یہ مسئلہ حل کروں گا پھر ان سوالوں پر آؤں گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ بھی ایک مذہب کو مانتے ہیں، آپ کی یہ پرابلم اس مذہب کیسے سالو کرتا ہے، اور کیا آپ کے لیے مذہب کوئی پرابلم ہے؟ میں کہوں گا میرے لیے مذہب کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مذہب کو پرابلم بنایا گیا ہے ایک چیز نے. ہمارے نزدیک ایک مسلمان کی حیثیت سے مذہب کس نے بھیجا؟ قرآن میں اللہ نے رسول کی زبان سے کہلوایا، ما كنت بدعا من الرسل ولا اعلم ما يفعل بي ولا بكم. اگر آیت اس طرح ہے ما يفعل بي وما بكم، کچھ اس طرح آیت ہے. میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنت دوزخ کے ضابطے آپ نے بتائے، جنت دوزخ کے ضابطے آپ نے سکھائے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے اور اپنے فالوورز کو سکھاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے. اصول یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، حالانکہ نبی کو پتہ ہے میں کہاں ہوں. ان کو ان کا مقام دکھایا جائے گا، ان کو دکھایا گیا. ٹھیک، ان کو یہاں تک دکھایا گیا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. آخری جہنمی کا نام کیا ہوگا وہ بھی حضور نے بتا دیا. لیکن یہ اصول کیا ہے مذہب کا کہ دیکھو ڈونٹ بی ججمنٹل، ججمنٹل نہ بنو. مذہب کا کلائمیکس کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بتائے تو بتائے. اس کو ہم 2 وے گفتگو بنائیں گے. ایک مذہبی انسان کا مذہب کا
کلائمیکس کیا ہے؟ جب آپ میں مذہب پورا آئے گا 100%، تو آپ کے اندر کیا آنا چاہیے؟ عبدیت. عبدیت انگریزی میں کہیے آپ ہیوملٹی. اب میں اس کو جوڑوں گا. میں بہت جلدی میں یہاں لے آیا، بہت جلدی لایا میں یہاں، ورنہ مجھے کچھ اور بہت سارے کھا کے بھرنے ہیں، تب یہاں آ جانا ہے. یہ بھی کیوں آیا میں بتاؤں گا کیوں آیا میں جلدی اس جگہ پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا عبادت کے لیے، ٹھیک؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اللہ تعالیٰ اب اسی عبادت کا جو حتمی رنگ ہے، صبغت اللہ، خدا کا رنگ جب چڑھتا ہے ایک بندے کو عبادت کا، تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ اللہ کہتے ہیں خود ہی، وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. دو چیزیں کریں گے وہ جب وہ عباد الرحمن اب بن جائیں گے آپ، یعنی 100% مذہب کا رنگ آپ پر چڑھ گیا اور آپ اندر سے مذہبی ہو گئے، تو ایک چیز آپ کو یہ ہو جائے گی کہ آپ زمین پر ہمبل بنیں گے. ہمبل. نمبر 2، آپ بحث نہیں کریں گے. یہ کیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں مذہبی ہونے کا اور ہر ایک کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. آپ کی ہیوملٹی کہاں گئی؟ اس کے بعد اسی پر بحث بھی کرتے ہیں کس کس کو بھیجنا ہے اور کہاں بھیجنا ہے. تو آپ عباد الرحمن کہاں ہو گئے؟ یہاں آ کر کے آپ خدا بن جاتے ہیں. یہ مذہب پرابلم ہے. مذہب خود پرابلم نہیں ہے، مذہبی لوگ پرابلم بن گئے. بہت سارے لوگ مذہب کو پرابلم بناتے ہیں جب وہ خود خدا بن جاتے ہیں اور وہ ججمنٹل بنتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس کی ایک مثال دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا، میں اب اسلام کی روایت بتاتا ہوں، اسلام کی روایت بتا کر میں ان تمام سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ بعد میں مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے، وہیں پر آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہو تو 4 آدمیوں سے سیکھو. اس میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابی ابن کعب اور کچھ حضرات کا ذکر کیا کہ ان سے قرآن سیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص آیا، انہوں نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا، کیونکہ حضرت عمر خود اس سے مختلف انداز سے قرآن پڑھتے تھے، قرات کے طریقے. تو حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور کہا تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے پڑھا ہے. کہا چلو میرے ساتھ، حضور نے تو مجھے اس طرح پڑھا ہے. ان دو کا اختلاف ہوا، لیکن فیصلہ کرنے وہاں چلے گئے جہاں اختلافات ختم ہو گئے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. حضور نے فرمایا ہاں میں نے اسے یہ طریقہ سکھایا اور آپ کو یہ طریقہ سکھایا، دونوں میرے ہی طریقے ہیں. ان دو چیزوں کو آپ نظر میں رکھو. جو حضرت عمر اور حضرت اس صحابی کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں اختلاف پیدا ہوا، وہ تب ہوتا ہے جب آپ نبی کو اپنی گفتگو سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں. جب آپ نبی سے دین چھینتے ہیں، خود کو دین کہتے ہیں. کہ جو ہی آپ اپنے دین کو نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نبی کا دین ہے، تب دین پرابلم نہیں ہوتی، تب مذہب پرابلم نہیں ہوتی. جب ہر آدمی کے پاس مذہب پہنچ کر اس کا پرسنل دین بن جاتا ہے، تب یہ آدمی خود اس دین کا خالق ہو جاتا ہے، یہ نبی کے ہاتھ سے دین چھین لیتا ہے. آپ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے دین کی بات کی. اب میں دوسری طرف جاؤں گا
انسان جن مذہبوں کا خود خالق ہے اور جن لوگوں نے یہ ڈیفائن کیا کہ انسان مذہب کا خالق خود ہے، یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے۔ بہت سارے مذاہب جو مذہب کے نام پر دنیا میں ہیں، ان میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ انسانوں نے خود تخلیق کیے ہیں، وہ فلسفہ حیات ہیں، وہ انسان کے اندر کے سوالوں کا جواب دینے کی ایک کوشش ہے۔ چنانچہ آج بھی آئے دن نئے نئے مذہب اختراع کیے جاتے ہیں، نئے نئے مذہب بنائے جاتے ہیں، اور لوگوں نے ان مذاہب کو بنایا، اور اس آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے بھی کچھ روشنی مل گئی، میری عقل نے، میری تپسیا نے مجھے کسی نتیجے تک پہنچایا، اور مجھے ان سوالوں کا جواب یہ مل گیا، اور اسی کا نام بعد میں ایک مذہب پڑ گیا۔ بہت سارے مذاہب جن لوگوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، انہوں نے ان کو مذہب بتایا ہی نہیں تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے اس کو ایک مذہب کی حیثیت سے پیش، یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ پرابلم ہے۔ میں ان کی طرف سے بات نہیں کروں گا، وہ پرابلمز ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب اپنے ذہن سے کسی چیز کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں انسان کی محدودیت اور انسان کی لیمیٹیشنز ضرور کام کریں گی، کیونکہ انسان خود اپنی عقل سے سارے مسائل کو انسان خود محدود ہے۔ کیونکہ یہ ان لوگوں نے خود مان لیا کہ انسان دنیا کے اندر بہت ساری طاقتوں کے سامنے خود محتاج ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان بیک وقت کائنات کی ساری حقیقتوں پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ انسان کا علم انسان کی عقل کی روشنی میں چلتا ہے، اور خود عقل حواس کی محتاج ہے۔ میں ان کی طرف سے بات نہیں کروں گا، وہ پرابلمز ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب اپنے ذہن سے کسی چیز کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں انسان کی محدودیت اور انسان کی لیمیٹیشنز ضرور کام کریں گی، کیونکہ انسان خود اپنی عقل سے سارے مسائل کو انسان خود محدود ہے۔ کیونکہ یہ ان لوگوں نے خود مان لیا کہ انسان دنیا کے اندر بہت ساری طاقتوں کے سامنے خود محتاج ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان بیک وقت کائنات کی ساری حقیقتوں پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ انسان کا علم انسان کی عقل کی روشنی میں چلتا ہے، اور خود عقل حواس کی محتاج ہے۔ اگر کسی کے حواس چلے گئے تو عقل کام نہیں کرے گی۔ یل تھی وشان چھو، یل تھی بوزان چھو، حواس خمسہ چھو، تیلے پتہ عقل کام کرا۔ مثلا میں وچ اچھو یہ گلاس، ون کور فیصلہ عقلی یہ گلاس، لیکن گڑ کر یہ کام انفارمیشن اچھو۔ اگر کسی کے حواس بیٹھ جائیں، عقل بھی اے مینڈر ایک سائنٹسٹ ہے، میں اس کی بات کہوں گا، حالانکہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا پہلے ہی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کے حواس ہیں اور کام کر رہے ہیں اچھی طرح سے، اگر وہ شراب پیے گا، the moment he consumes liquor, what happens to his perceptions؟ چھِ سسپینڈ گژھان کینٛژھس کالس، پتہٕ کیٛاہ چھُ یہِ وَنان الکُلِس تُلکُل، یہ چھُنہٕ یہِ تمیٖز ہٮ۪کان کٔرِتھ موج کُس گٔے تہٕ خانٛدارِنۍ کُس گٔے، یہ تمیٖز چھُنہٕ یہِ کران، یہ تمیٖز چھِ أمِس راوان، تِکیٛازِ حواس کی ایک لمیٹیشن ہے، یہ ایک حد تک کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ حواس ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد عقل کا دائرہ کھل جاتا ہے، لیکن اب عقل کی بنیاد بھی حواس پر ہی ہوتی ہے۔ جب اس کی بنیاد ہی چلے گی تو عقل بھی کام نہیں کرتی، حالانکہ عقل کا دائرہ ان کے آگے ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں اس دیوار کے سامنے، اس دیوار پر سفید رنگ چڑھا ہوا ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ہم نے اس کلر کو کرتے ہوئے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، لیکن عقل ضرور کہتی ہے کہ کوئی آدمی یہاں آیا ہے، اس نے وائٹ واش کیا ہے، یہ کام عقل کا ہے، یہ کام آنکھ کا نہیں ہے۔ آپ اس کمرے میں داخل ہوئے، جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے دروازہ کھولا، کھل گیا کہ بند تھا؟ کھل گیا نا، کھل گیا نا، تو آپ اندر آ گئے، ٹھیک، اندر میں ہم لوگ بیٹھے تھے۔ اگر آپ یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے اور اندر سے اس کی چٹکنی بند ہو جاتی یا یہ ہوتی بند، اس کا تالا ہوتا، تو آپ باہر بیٹھ کر کیا ایزیوم کرتے؟ اندر کوئی ضرور ہے، یا اندر کوئی ضرور تھا، دروازہ بند کیا، کھڑکی سے نکلا، اب آ گئے کھڑکی سے، کھڑکی بھی بند ہے، ٹھیک، تو کیا کہیں گے آپ؟ پھر اوپر سے کوئی کھلا ہے، اوپر دیکھیں گے تو چھت پوری ہے، پھر نیچے سے کوئی انڈر گراؤنڈ ہے، ویسا بھی ثابت ہوا ایسا بھی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ اندر کوئی آدمی ضرور ہے کہ نہیں؟
یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ عقل سے پوچھا. عقل یہ کہے. آپ نے دھواں دیکھا، آگ نہیں دیکھی. عقل کہتی ہے جب تک آگ نہیں ہوگی کٲشرِ اوس ووٚنمُت یوٚتانۍ نہٕ روٗد پیٚیہِ توٚتانۍ واتہِ نہٕ رب کینٛہہ. اَسہِ وٕچھ ربٕے یٲژَن أچھو، روٗد کٔمۍ ووٚن؟ عقلے. تو عقل حواس کی بنیاد پر آگے کو کام کرتی ہے. آگے انہوں نے کہا کہ بھائی عقل بھی ایک جگہ رکتی ہے، یہ بھی آگے نہیں جاتی. عقل رکتی ہے، آگے نہیں جاتی، وہاں سے کام کرتی ہے. کیا چیز میں بتاؤں گا. ہم ایک دفعہ ایک سیمینار میں تھے. I was doing MPhil those days. وہ ؤری برونٹھ اوسُس بہٕ کران کیٛاہ MPhil. 2003 منٛز چھُ مےٚ کوٚرمُت MPhil. 2001 منٛز چھِ مےٚ گٔمٕژ رجسٹریشن. گوٚو نا 20 ؤری؟ زن چھِ راتھ اوسُس بہٕ کران. تٔتھۍ منٛز چھِ مےٚ بدلومُت یہِ شٲٹ پینٹ کوٚڑمُت نٮ۪بر، ٹوٗپۍ لٲجمٕژ، ریش لوگمُت. ایک دفعہ ہم کئی دوست جا رہے تھے تو باسیو تم جوک گژھن تھاوٕنۍ پتہٕ باسیو تم گژھن ژٹٕنۍ، لیکن بہٕ چھُس نہٕ کران یہِ موٗجوٗب گفتگو کینٛہہ. ہم کئی دوست ایک دفعہ جا رہے تھے رات میں گاڑی میں، سب داڑھی. تو جس کو کام تھا پکڑنے کا اس نے پکڑ لیا اور ٹارچ ڈالا. اندھیرا تھا، کب اندھیرا تھا رات کا. کہا ہے نیچے اترو، سب داڑھی لگا کر. تو میں نے اترتے اترتے کہا جناب کوئی داڑھی لگا کر نہیں، سب اگا کر ہیں. وہ اتنا ایسا کہا رہے تم اچھے آدمی ہو چلے جاؤ، چھوڑ دیا. تو دیکھو یہ داڑھی لگائی اور ٹوپی لگائی وغیرہ یہ میں نے MPhil میں بعد میں تقریباً 20 سال کے بعد کے بھی پتلون نہیں تب سے نہیں پہنی. حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مزاج نہیں رہا. تو ضمناً آئی یہ بات. تو ضمنی باتیں بھی آتی ہیں نا، بہت 1-2 گھنٹے تک فارمل گفتگو کرنا اور یہ خیال رہنا کہ کیمرہ چھُ وٕچھان، یہ باسان چھُ یہ پتہٕ باسان سُہ تصنُّع تکلف. وہ تکلف کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں مزہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اکثر جو لوگ دل سے بات کرنا چاہتے ہیں دے نیور فیل دیم سیلز کمفرٹیبل بیفور کیمرہ. تمن چھُنہٕ سُہ سادگی روزان کینٛہہ. اس میں آپ نے بعد میں آپ نے دیکھنا آپ کیسے اس کو دادگی میں تبدیل کریں گے، وہ آپ کا کام ہے. بکر پن ساتھ کا. تو میرے بھائیو یہ مذہب ہمارے نزدیک جو انٹرپریٹیشن ہے یہ حق ہے، اسے الحق کہیں، سچائی. اگر آپ کی سوچ کی تخلیق ہے تو طرح طرح آپ کی پرابلمز ہو جائیں گی، اور وہ پرابلم اس دنیا میں ہو رہی ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجن از اے پرابلم وہ جسٹیفائبل بھی کہتے ہیں، وہ جسٹیفائڈ ہے. اس سطح پر مذہب ایک پرابلم ہے. جب ایک آدمی اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنی تحقیق کو کلیم کرے کہ اونلی آئی نو دا ٹروتھ، اور مونوپلائز کرے کہ بس حق وہ ہے جو میں کہتا ہوں، یہ دنیا میں پرابلم کرتا ہے اور دنیا کی تمام عقلوں پر تالے چڑھاتا ہے. اور وہ سوال صحیح ثابت ہوتا ہے کہ مذہب عقل پر تالے چڑھاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بھی چیز اس طرح کی مذہب کے نام پر چلتی ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کو مذہب کہا جو مذہب ہے نہیں. جو میں نے شروع میں کہا تھا، آپ زہر کو تریاق کہیں. پرابلم اس لیے ہے، بہت سوچ رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے لوگ کیوں مذہب کو پرابلم کہتے ہیں؟ وہ اس لیے پرابلم کہتے ہیں کہ پرابلم ہی کو مذہب کہا گیا. پرابلم یہ ہے. ہمارا اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس میں ہمارا یہ ہے اختلاف ہے کہ آپ جس چیز کو مذہب کہتے ہیں ہماری نظر میں وہ مذہب نہیں ہے. میں ایک مسلمان کی حیثیت سے کہوں وہ مذہب نہیں ہے. اب آپ ایک اور سوال کریں گے، اب آپ اپنا مونوپلائز کرنے لگیں گے. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ میں اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں رہے گی. اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آئیے پہلے عقل سے کام کریں. ہم کیا دنیا میں ایبسلیوٹ ریئلٹی کو چھوڑ دو، ابھی
ایبسلیوٹزم کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے لوگ بہت سارے مخالف ہیں کہ ایبسلیوٹزم کے مخالف لوگ ہیں. یہ اصطلاحات مجھے گژھا بہت ایزیوم کران کہ تھی الحمدللہ اکس سطح پہ دنیا میں لوگ مطلق حقیقت کوئی ہے, حقیقت مطلقہ ایبسلیوٹ ریئلٹی کوئی ہے, اس کو نہیں مانتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب پرابلم ہے. کیوں؟ کیونکہ مذہب ایبسلیوٹزم کا دعویٰ کرتا ہے, اور جب آپ نے کسی چیز کو ایبسلیوٹ کہا اس کا مطلب یہ دوسری چیزوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا, تو آپ کہیں گے مذہب پرابلم ہے. ابھی اس کو رہنے دیجئے. کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا میں انسان سچا اور سنسیئر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس پر بات کریں گے. کیا انسان سچا ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹزم کو چھوڑ دیجئے. یا سارے انسان دو رخ رکھتے ہیں, کچھ جھوٹ کچھ سچ. کیا انسان سچا ہو سکتا ہے؟ Is it possible? سچائی انسان میں آ سکتی ہے, یہ اس کا ایک انر ٹریٹ ہے. Is it possible? کہ انسان جھوٹے ہی ہوتے ہیں. سارے انسان ہپوکریٹس ہوتے ہیں یا سنسیئر بھی ہوتے ہیں؟ جو ہے وہ بتاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے, اور وہی کہتے تھے جو ہوتا تھا, ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ کو خود انسان کی انسانیت پر سے بھروسہ اٹھانا پڑے گا. یہاں تک کہ ہیومنزم کہتا ہے کہ مین از ہز اون گاڈ. تو خدا, انسان کی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کہیں پھر انسان کیا ہے؟ ایک جھوٹا حیوان جو کچھ بھی کیموفلیج کر سکتا ہے. تو جب سچائی ممکن ہے تو آپ نے یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی سب سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے. اب آئیے انسانوں کی زندگیوں کو جنہوں نے دنیا میں کوئی نہ کوئی انقلاب لایا یا کسی نہ کسی مذہب کی بات کی, ان کی زندگیوں کو دیکھیے, ان پر غور کیجیے. میں نے خود اس خاردار وادی سے میں گزرا ہوں. یہ بہت خطرناک وادی ہے جب آدمی سکیپٹسزم کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈھونڈتا ہے حقیقت کہاں ہے. میں بہت جلدی نتائج پر آتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی احساس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بھی تھکنے لگے. میں صرف کتاب پڑھنا نہیں جانتا ہوں, میں چہرے پڑھنا بھی جانتا ہوں, کیونکہ یہ مضمون ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انٹرسٹنگ ہو اور موجود لوگوں کے میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے. اور صرف ان لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے جو خود اس پریشانی کے شکار رہے ہیں. یم خدایَن اورے ازلے چھ نیک کرمت, تم چھ خدای ذکر کران, تمن خاطر چھ بل ہتا یار دیو ذکر اذکار کرنے یہ ٹھیک, تمن چھ مبارک اللہ تعالیٰ پتہ چھ تمے ٹھیک. بسو تو بل سنا دبس مز پریشان کران, لیکن یل بہ تھی دبس سو تراوان تیل چھ میں انشاءاللہ خدای سند فضل سۭتۍ امہ دب مز تھی واپس تہ پتہ یمے پلو چھلت دن ہۄکھنٲیِتھ پریس کرت لاگن تھی واپس. اس لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی. آپ بتائیے کیا کہہ رہا تھا؟ دب مز چھُنہٕ کَرٕنۍ کَتھ, یہ امہِ برونٛٹھ دۄہ برونٛٹھٕے اوس وَنان ایبسلیوٹزم کے جو. آپ مجھے کہیں گے اگر تُہۍ منٛزٕ ؤتھِو نا وُنہِ تُہۍ کٔرِو مےٚ سوال, یہ سورُے گفتگو یہِ چھُکھ نہٕ حظ کران أسۍ رٲے, مگر ژٕ کِتھ پٲٹھۍ پانہٕ اِسلامَس پٮ۪ٹھ مطمعین؟ بہٕ تہِ چھُس رٲیِتھ لٔجمٕژ وَتھ. ایک پرابلم یہ کہی جاتی ہے کہ انسان کے لیے اسی مذہب میں سولوشن ہے جس مذہب میں وہ پیدا ہوا. یو آر اے مسلم بیکاز یو آر بورن ان اے مسلم فیملی. Someone else is a Christian because he was born in a Christian atmosphere and he was reared there. اس کی وہیں پر تربیت ہوئی, نشو نما.
اس لیے جتنے مذہب کے جو نظریات ہیں اس نے اپنے ماحول سے اختیار کیے، اس لیے یہ انہی کی روشنی میں سوچتا ہے اور حقیقت کو اسی طرح سے پرسیو کرتا ہے۔ اور آپ مسلمان ہیں، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، وہی چیزیں آپ نے سنی اور سمجھی، اور اسی طریقے سے آپ خدا کا تصور اندر لیے بیٹھے ہو اور آپ اسی کو سمجھتے ہو یہ مذہب میرا ہے۔ لیکن ایسا سب کے ساتھ نہیں ہے۔ دو چیزیں، یہ کہا گیا کہ مذہب انسان کی کمزوری کی تخلیق ہے۔ جب انسان نے دیکھا نارس کیا کر ایک ان اگنی دیوتاش، ایک ان سوریہ دیوتاش، ایک ان اندر دیوتاش، تو اس نے دیوتاؤں کے حوالے کر دیا۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، کوئی بڑا خدا ہے جو خدا بچاؤ سا، جو اس وقت بچائے گا، کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے ان تباہیوں سے بچائے گا، تو اس نے ایک خدا تشکیل دے دیا، اور ورنہ وہ خدا باہر میں کہیں نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ اس کے اندر ہے۔ اب جب اس کے ساتھ آپ ملانے لگے کہ خدا باہر نہیں اندر ہی ہے، اور پھر آپ نے ظلم کیا کہ کہا تصوف تو یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں، وہ اندر ہے۔ اب آپ نے کہاں سے کہاں لایا تصوف؟ آپ نے تصوف کو دائریت بنا دیا، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اندر کی بات الگ ہے، یہ اندر کی بات الگ ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ وحدت الوجود کو ہمہ اوست کہتے ہیں، کہاں سے کہاں لاتے ہیں، وہ الگ ڈسکشن ہے۔ تو ایک یہ کہنا کہ مذہب کمزوروں کا ایک سیف ایگزٹ ہے، تو پھر سوال اٹھے گا دنیا میں سارے مذہبی لوگ کمزور ہونے چاہیے تھے؟ سارے مذہبی لوگ ویک ہونے چاہیے تھے سائیکولوجیکلی، اور سارے سائیکولوجیکلی ویک لوگ مذہبی ہونے چاہیے تھے؟ جبکہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ یہ ہائپوتھیسس ہی غلط ہے کہ مذہب اصل میں کمزوری کی تخلیق ہے۔ اور پھر جب ہم اس کا دوسرا سائڈ دیکھتے ہیں کہ مذہبوں کے اندر دنیا میں ایسے بہادر لوگ پیدا ہوئے جو مذہب کے نہ ماننے والوں میں پیدا نہیں ہوئے۔ مذہب کے نہ ماننے والے ہمیشہ موت سے کتراتے رہے، جبکہ مذہب کو ماننے والے ہمیشہ گلے لگاتے رہے، اور بہادر لوگ ہی مذہب میں آتے رہے، اور قربانیاں دینے والے زیادہ آتے رہے جو کسی بھی طاقت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اگر انسان کے اندر کی کمزوری کا کسی خدا کا ہونا اس کو بہادر بناتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک یوٹوپیا انسان کو یہ نہیں دے سکتا۔ اس پر بھی ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا گیا ہے، میں کاؤنٹر سے کاؤنٹر تک نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک لمبی داستان ہے، لیکن واپس آ کر میں آپ سے کہوں گا۔ دوسری بات یہ کہی گئی جو میں نے ابھی کہی کہ اگر سچائی اور سچا ہونا ممکن ہے تو آئیے ہم مذہبوں کو بتانے والے لوگوں کی بات سنیں۔ ایک آدمی خود کہتا ہے کہ مجھے اوپر سے کوئی بات نہیں آئی، میں نے خود اپنی عقل سے تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچا، جیسے بدھزم۔ تو اس کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں یا میرا کوئی مذہب ہے۔ میں ایک سلوشن دیتا ہوں کہ ساری زندگی دکھ ہے، all life is دکھا، and دکھ is because of ترشنا، کیونکہ ڈیزائر ہے، ترشنا ہے، ڈیزائر ہے، اور اس ڈیزائر کو پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے اٹیچمنٹ۔ آپ کو اس موبائل فون سے محبت ہے، دکھ کیوں ہے؟ اصل میں آپ کو اس موبائل سے محبت ہے، اب یہ موبائل کھو گیا، اندر آپ کے ہاں دکھ ڈال گیا، تو اس دکھ کا کیا علاج ہے کہ اٹیچمنٹ ہی نہ ہو۔ جب اٹیچمنٹ ہی نہ ہو، پھر جب یہ چھن جائے تو دکھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک؟ سو لائف از دکھا، دکھا از بیکاز آف ڈیزائر، اینڈ سو سولوشن فار دکھا از ٹو اینڈ دا ڈیزائر۔ دیٹ از ایٹ فولڈ پاتھ، اشٹانگ مارگ، یہ بدھزم ہے۔ چلیے مجھے مذاہب نہیں بتانے، اس حد تک تو آپ بھی کنونس ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے۔ توے میوٹ تو مدر کھیزن زان، دنیش لادن ہیزن زان، یوتام ٹھیک۔ ون کان شیخ العالمس پہ بدھزمک آسان، اجہ تحقیق آسان بالکل یہ نیران لار واتان لاہور، اجہ تحقیق اس تہ کران لوک، رلائے ات کت ستن،
پتہ ون بیاکھ کہ اسلامس پہ بدھزم اثر کیا اسلامس مز آمت ون کہ دنیا ناپائیدار، قرآن شریفس مز آمت ون کہ دنیا متاع الغرور، نوز باللہ قرآنس پہ بدھزمک اثر. کیسے تحقیق کرتے ہیں لوگ؟ اوتر ونان میں اخ نفر بہت کران تحقیق مز کیا، بہت ونان ابھینو گپتا ہند اثر کوتا ابن عربیس. میں نے کہا وہ کشمیر آیا تھا. ہم لوگ ایسی تحقیقیں کرتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے خود جب غور کیا، میں ایک نقطے پر آ کر کے رک گیا. قرآن عقل سے بات کرتا ہے، کہتا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کہلواتا ہے آپ ان سے کہیے جو آپ کو نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے جینیون پیغمبر، آپ کی کتاب خدا کی کتاب نہیں، آپ کا مذہب آپ کا کچھ ہے. جس طرح سے مکہ کے نہ ماننے والے مشرک اور کافر جتنے سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، وہی سوالات آج کل کے بہت بڑے پڑھے لکھے مستشرقین، اورینٹلسٹس، یورپین سکالرز، جن کو آج کی ٹرمینالوجی میں اب اورینٹلسٹس کی ٹرمینالوجی آبسلیٹ ہونے لگی، ان کو یورپین سکالرز کہا جاتا ہے. کیازِ اتھ مز تہِ چھُ وہ تھوڑا بہت پیوان اسہِ انبیاسڈ روزُن. دے آر یورپین سکالرز ان اسلام. تو چلو تی مجرا ہمہ سۭتۍ ما چھِ تھوڑا شرارت کھسان. سو جس طریقے سے جو آرگومنٹ ان کا ہے، ایک ذرہ بھی وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے عرب کے اس بدو سے جو اونٹ چراتا تھا، کوئی قلم کتاب نہیں دیکھی تھی. جو سوال اس نے قرآن میں پیغمبر سے کہا ہے اور قرآن نے درج کیا ہے، وہی سوال آج کل کا بہت بڑا پڑھا لکھا عالمی انعام یافتہ سکالر کہتا ہے. سوال میں کوئی فرق نہیں. اس لیے وہ سارے سوالات قرآن نے ریکارڈ کیے. یہ معجزہ ہے کہ چاہے علم تمہارا کتنا ترقی کرے، سوچ تمہاری اس سے آگے نہیں جائے گی جو عرب کے بدو کی تھی. سوال تم بھی ویسا ہی کرو گے، چاہے تم کتنی کتابیں لکھو، سوال وہی ایک کرو گے. کیا کہ تمہاری کتاب ہم خدا کی کتاب نہیں مانتے اور تم کوئی جینیون نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے تم کو، بتاتا ہے تم کو اور تم وہ بتاتے ہو. تمہارا مذہب تمہاری اپنی اختراع. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تم تو مانتے نہیں ہو، اتنی طاقتیں ہیں، ایک خدا مانتے ہو. یہ تو عجیب سی بات ہے، ہماری عقل میں نہیں آنے والی. اتنی ساری کائنات کو ایک خدا کیسے چلائے گا؟ سو یور ریلیجن از یور اون کریشن، اٹس یور اون برین چائلڈ. یہ تم نے خود بنایا. وہی آرگومنٹ ہے کہ مذہب ایک آدمی کا برین چائلڈ ہے. تم نے مذہب خود بنایا. اب اس کے بعد جب تم نے مانا کہ آدمی نے خود مذہب بنایا، اب ساری پرابلمز خود بخود ثابت ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں کہ اس سطح پر مذہب پرابلم ہے. میں نے کچھ اشارے ادھر بھی کیے. آگے میں ابھی تھوڑا سا بیچ میں پہنچ گیا، پھر میرا نیچے آ جاؤں گا میں پہاڑی سے. مجھے ابھی پورا اوپر جانے دو. ایوری رائز ہے تفعال، پھر میں کنکلوژن کی طرف آ جاؤں گا. اب اگر کسی نے اپنے دماغ کی اور اپنی سوچ کی چیز کو ڈوگمیٹک بنا کر کے کہا یہ مذہب ہے، تو یہ پرابلم ہے، بالکل ہے. اور بہت سارے مذاہب اس لیے پرابلم ہیں کہ وہ ایک اختراع ہے اور دعویٰ مذہب کا ہے. حالانکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان نظریات کو بتانے والے لوگوں نے ان کو ریلیجن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، لیکن بعد میں آنے والے لوگ مور لائل دین دا کنگ ثابت ہو گئے. انہوں نے اس کو مذہب کی. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دل کو ٹھیس لگ سکتے ہیں. اس وقت دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے موجود ہیں جن کو ان کے فاؤنڈرز نے مذہب کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، لیکن بعد میں ان کے فالوورز نے ان کو مذہب بنایا. میں نام تک بتاؤں گا کہ کب انہوں نے کون سا نام اختیار کیا اور کب اس کو مذہب کی شکل دے دی، جبکہ وہ مذہب نہیں تھا. وہ ایک نظریہ تھا، فلسفہ زندگی تھا، یا ایک کوئی ایسا طبقہ تھا جو اس سوچ پر چل رہا تھا. وہ کوئی مذہب نہیں تھا. میں نام لینا پسند نہیں کروں گا. اس سطح پر مذہب پرابلم ہے. اور پھر خود
جیسے کچھ لوگوں نے کہا مذہب تو ویسے بھی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہر مذہب سچ بولنے کی بات کرتا ہے، ہر مذہب بھائی چارے کی بات کرتا ہے، ہر مذہب انسانوں کی خدمت کی بات کرتا ہے، ہاں مذہب پر چلنے والے پرابلم ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں اور باہر کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی ضرورت پوری کروں میرا مذہب خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک تصور اگر کسی مذہب میں ہے کہ مجھے تپسیا میں ہی رہنا ہے اور دوسروں کی خدمت نہیں کرنا ہے، اس وجہ سے بھی لوگوں نے کہا کہ مذہب پرابلم ہے، بیکاز اس مذہب میں جس میں آپ کا سول کنسنٹریشن آپ کا ایک انسین گاڈ ہے اور آپ اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور دنیا میں انسانوں کے جو مسائل اور مصیبتیں ہیں ان کو حل کرنے کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمز وچ ریلیجن ہیز۔ شاید آپ میں سے کسی کو اس کے ساتھ اعتراض، میں ان اعتراضات کو مانتا ہوں اور ان پرابلمز کو مانتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک مذہب دنیا میں ایسا ہے جس کو نام دیا گیا ہے مذہب کا، لیکن اگر آپ اس کھول سے نکال کر اس کو سچائی کی روشنی میں دیکھیں تو ان تمام پرابلمز کو بھی وہ سالو کرتا ہے جو مذہب کے نام پر دنیا میں ہیں، اور ان پرابلمز کو بھی سالو کرتا ہے جو مذہبی لوگوں میں آتی ہیں۔ آپ سمجھے؟ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ مذہب کو جن پرابلمز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ایک دین ایسا ہے جو ان پرابلمز کو بھی سالو کرتا ہے، اور خود جب کوئی آدمی مذہبی بنتا ہے وہ کن پرابلمز کو پیدا کرتا ہے، وہ دین ان پرابلمز کو بھی سالو کرتا ہے۔ اس لیے میں فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور ان تمام پرابلمز کو مانتے ہوئے مسلمان ہوں جو لوگ مذہب کی طرف اسکرائب کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پرابلمز کا سلوشن بھی مجھے اسلام میں ہی ملا ہے۔ اب میں بتاؤں گا اپنا سفر کیسے میرا شروع۔ جب قرآن نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو نہیں مانتے، آپ کے مذہب کو جینیون مذہب نہیں مانتے، آپ کی کتاب کو آپ کی کتاب مانتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں، میں وہ نہیں کہوں گا، ان سے ایک سوال کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک روشنی میں نے دے دی ہے۔ پہلا سوال وہ عقل ہے۔ اب دیکھیے یہ قرآن اس عقل کو مانتے ہوئے چلتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ مذہب کو مانو عقل کو مانو۔ اس کو کیا مانا آپ نے؟ یہ اس میں کیا ہے یہاں تک تحقیق کرو، غور سے میری بات سنو، اور بہت سیریس بات ہے، پتہ نہیں کتنے مسائل زندگی کے حل کرے گی۔ جس تحقیق، جس عقل، جس کیوریاسٹی، جس سوچ، جس ریسرچ کی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اس پہ تالے چڑھاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک دین یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں یہ کیا ہے، کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ ٹھیک، فرض کریں یہ پانی یہاں تک ہے اور آپ کو یہاں یہ سپریشن لائن دکھائی دیتا ہے، اگر یہ فل ہوتا یہاں تک، ذرا اللہ یہ پانی ہے کہیں، اب اس کے لیے میں پروجیکٹر کیوں استعمال کرتا ہوں؟ میرے سامنے ڈیمانسٹریٹو میتھڈ ہے یہ۔ اگر رائے کی تو پرواز ہوگی، کہیں کوئی لائن آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ رکنے دیجئے، اب آپ سے پوچھوں گا کون بتائے گا اس میں پانی ہے؟ اللہ کرے کوئی باہر سے آ جائے، میں اس سے پوچھوں گا بولو یہ گلاس خالی ہے یا پانی ہے؟ اب آپ ابھی کی دیکھی ہوئی چیز کو ذرا بھول جاؤ، کہو جناب نہیں بول سکتے، کیونکہ خود دیکھا آپ نے پانی ڈالا۔ اب ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن اندر ہمیں معلوم ہے یہ ہے، اس کو بولتے ہیں کہ کوئی مذہب والا آبجیکٹو نہیں ہو سکتا۔ میں مسلمان ہوں، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے کہوں آپ کو کہ میں کسی مذہب میں نہیں ہوں، اب آبجیکٹیوٹی دکھاؤں گا، میں نہیں دکھا سکتا، کیونکہ مجھے اندر پتہ ہے اس میں پانی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مذہب پر یقین رکھنے والا آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا۔ This is called as inside approach. Insider approach. ہاں جو باہر سے آئے گا وہ شش پنج میں پڑھے گا، کہے گا ہے نہیں ہے،
ہے نہیں ہے نہیں ہے. یہ اس کی حالت ہوتی ہے جو ابھی کسی مذہب میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن سنسیئر ہوتا ہے, وہ آگے آتا ہے آگے آتا ہے آگے آتا ہے. ابھی کیا ہے وہ براڈ مائنڈڈ بوسٹ ادا یار امس نا کن ٹینشن یہ بالکل امس تعصب دلس مز کہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آزاد انسان, یہ کوئی ایتھیسٹ ہے. تم باسان زیادہ وسیع چھا باسان کیا ون چھن تمس پتہ آبس یت مز کیا یل آو اکنو 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 تریش یہ تریش بن بناو یہ بایا سٹ وچک ژٕ ونان مےٚ تیل ہے یہ تریش گٔے لڑٲے سٹارٹ. وچھ بہٕ مان ہے یہ تریش ژٕ چھُکھ ونان اور ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ عقلہِ لگاوان گنڈ. یہ چھِ مذہبس پرابلم. ژٕ چھُکھ ونان میونٕے چھُ صحیح, بہٕ چھُس ونان میونٕے چھُ صحیح. بہٕ چھسے ونان مےٚ چوو نا توے مان نہٕ بہٕ چون کینٛہہ. تو ایک سطح پر یہ آئے گا when realization comes. Unless and until realization comes, تتمچ بیاس. تم مذہب وٲلۍ یم مذہبس منٛز چھِ نماز تہِ چھِ پران, ریش تہِ چھِ تھاوان, ٹوٗپۍ تہِ چھِ تھاوان, پلو تہِ چھِ لاگان, ہُہ تہِ چھِ کران, یہِ تہِ چھِ کران, سورُے کینٛہہ چھِ کران. ریلایزیشن چھکھ نہٕ وُنہِ مذہبٕچ, توٚتام چھِ تِم تی سُے خام ہُہ چھُ ونان مےٚ تیٚلہِ. توٚتامتھ چھِ مذہب پرابلم بنان. توٚتام چھِ تِم ہر کٲنٛسہِ فتوا لگاوان جہنمس گژھِ کِنہٕ جنتس. پیغمبر صٲبو دِتۍ یِم فتوا لُکن. توٚتام چھِ تِم لڑٲے کران, توٚتام چھنہٕ تِمن منٛز ہیوملٹی یِوان کینٛہہ یُس یتھ صبغت اللہ ونان چھِ. سُہ ابدیت تہٕ سُہ ندامت تہٕ سُہ عٲجزی یُس مذہب پٲدٕ کران چھُ, یُتھُے یتھ منٛز تریش آیہِ پوٗرٕ یہ گوٚو بے رنگ ثٲبت. یہ چھُ بیٛاکھ معنے. بیٚیہِ دِیِو آب. یہ چھُنا اوٚڑُے, ژٕ چھُکھ تفریٖق کران یتھ. اوٚڑ چھُ بٔرِتھ اوٚڑ چھُ خٲلی, اسلیے چھُ یہِ کرٛیک کرٛیک کران مچھو تریش منٛز. چھا وُنہِ برن بہٕ یہِ. یہ گلاس چھا ونان بہٕ چھُس بُرُت کِنہٕ خٲلی؟ دونوں. یُس نزدیٖک گژھِ سُہ وٕچھس بُرُت, یُس دوٗر روزِ سُہ کیٛاہ وٕچھس بُرُت تہِ چھُ خٲلی تہِ چھُ. یس مذہب چھُنا ریلایز گژھان سُہ چھُ بُرُت تہِ آسان خٲلی تہِ آسان. سُہ چھُنہٕ پرابلمٕے کران. سُہ چھُ خٲلی تہِ بُرُت تہِ, سُہ کرِ نہٕ کٕہٕنۍ دعوا, سُہ دی نہٕ لُکن ڈاگمیٹک ججمنٹل بنہِ نہٕ سُہ کینٛہہ. یوٗتاہ نزدیٖک گژھان تیوٗتاہ باسہِ یہِ چھُ بُرُت. حتیٰ کہ جنہوں نے نبی کو بھی دور سے دیکھا انہوں نے ریئلائز نہیں کیا. جتنا قریب گئے اتنا رسول سے واقف ہوتے گئے. آپ سمجھے, مذہب تکبر پیدا نہیں کرتا. جس درجے میں مذہب کبر اور نخوت پیدا کرتا ہے, اس سے بدترین بے مذہبی کوئی چیز نہیں. ہاں, جس درجے میں مذہب تفریق پیدا کرتا ہے اس سے بدترین کوئی چیز نہیں. یہ پرابلم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو بظاہر مذہبی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. مذہبی ہوں گے مسلمان نہیں. میں ان کو کافر بھی نہیں کہتا. مسلمان ہونا ایک چیز ہے. چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دونم مشکلات لا الہ. علامہ اقبال کیا مسلمان وننس کھوژان دپان اتھ مشکلات واریاہ, ورنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گو مسلمان. ٹیلی ویژنس پہ پرنُے یوتن گو مسلمان. مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. تو جب تک نہ ہم مسلمان بنتے ہیں تب تک ہم اسلام کو بھی پرابلم ہی بناتے ہیں. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. ولجا کت گژھِ نہٕ آسان پتہ کر میں سوال تو. اب دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن. قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے یم نہ تہ مانان چھو کہیں تمن ونیو تھی میں ساری زندگی تمہارے بیچ میں رہا, تم نے مجھے دیکھا, تم نے مجھے پرکھا, افلا تعقلون, تمہارے پاس عقل نہیں ہے. تم کہتے ہو نا عقل سے ہم پہچانیں گے, تو لاؤ نا وہ عقل میرے اوپر لگاؤ. اگر میں سچا ثابت ہوا تو پھر آگے کی باتوں پر یقین کرو جو تم دیکھ نہیں پاتے.
اگر تمہاری عقل یہ فیصلہ دے کہ میں دھوکہ دے سکتا ہوں تو آگے قبول مت کرو، تو عقل سے کام لو۔ گویا اب اسلام نے ایک کسوٹی دی، گلاس تک آنے میں آپ عقل یوز کرو۔ کیا سائنٹیفک میتھڈ یہی ہے کہ نہیں؟ آپ دور بیٹھے ہو، اس میں پانی ہے یا نہیں ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اگر آپ اس گلاس کو فوکس کریں بالکل نہیں دکھائی دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ کر لیں اس کو فوکس، چاہے کوئی دیکھنے والے دیکھ لیں گے اس گلاس میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس میں پانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں قریب ہوں اور میں حرکت کر رہا ہوں، اس میں حرکت بھی ہے۔ تو میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کرتا، میں آپ پر فتویٰ نہیں لگاؤں گا، میں آپ کو دوشی نہیں قرار دوں گا، میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ دور ہیں۔ میں صرف ایک دعوت دے سکتا ہوں، قریب آ جاؤ۔ آ گیا آپ کو بات سمجھ؟ یہ ہماری دعوت ہوتی ہے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی دعوت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت یہ ہے لا اکراہ فی الدین، وہاں بیٹھ کر مجبور نہیں کروں گا یہ پانی مان لو، لا اکراہ فی الدین، عیش کرو۔ قد تبین الرشد من الغی، میرا کام ہے تم کو بتا دینا یہ کیا ہے، آ جاؤ دیکھو، یہ ہے دعوت۔ قد تبین الرشد من الغی، سچائی کو جھوٹ سے ممتاز کر دو، پھر آدمی پر چھوڑ دو۔ تو دعوت امپوزیشن نہیں ہے، ڈاگمیٹزم نہیں ہے، اپنا خیال اور نظریہ اور اوپینین کسی پر تھرسٹ نہیں کرنا ہے، جو مذہب کی اصل پرابلم ہے، جس کو یہ گئی پرابلم، تم تھرسٹ کرتے ہو، تم امپوز کرتے ہو اور کاسمک امپوزیشن کرتے ہو، کوئی مانتا نہیں ہے، تم زبردستی منواتے ہو۔ تو کاشر پہ ونان سون اہل اللہ ریش نیبر کن دلس، ایک بات انہوں نے کہی ہے، وہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو تھوپتا نہیں ہے۔ That's not faith at all. Faith with coercion and compulsion is no faith at all. Faith is a matter of heart. ہر جگہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھو، ایمان does not rest here. The resting place for ایمان is here. کہاں؟ یہاں۔ ہاں، ایمان enters through here. ایمان چھُ اژان یپٲرۍ، اَتہِ چھُنہٕ مگر بیٚہوان، پتہٕ چھُ گژھان یور، ٹھیٖک؟ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ کھسان اَمِچ خوشبوٗ، سُہ چھُ واتان یور، روزان چھُ پتہٕ ییٚتہِ تہِ۔ اگر ژاو روٗد ییٚتہِ، یور ووت نہٕ، تیٚلہِ گوٚو ڈاگمیٹزم۔ کلمہٕ تہِ چھِ فرق، توتہِ چھُکھ نہٕ ژٕ مسلمان کینٛہہ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وُنہِ ژوٚو نہٕ تۄہہِ ایمان دلن منٛز کینٛہہ، وُنہِ چھِ نژان یتھ فٹ بالہِ منٛز۔ جب یہاں پہنچ جائے ریئلائزیشن آتی ہے، جب ریئلائزیشن آتی ہے تو آدمی عبد بنتا ہے، عبد۔ اور وہ عبد بننا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا امتیاز اللہ نے دیا، جسے آپ آج دنیا میں آپ نوبل پرائز دیتے ہو، تمغہ امتیاز جو اللہ نے اللہ کے رسول کو دیا، فرمایا یہ میرے عبد ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا نَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ۔ یہ جو عبدیت ہے نا، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ اور جب آپ عبد بنتے ہیں تو آپ فورس نہیں کرتے، آرگومنٹیشن نہیں کرتے، آپ آدمی تک حق کو لاتے ہیں یا آدمی کو حق تک لاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کلاسیکل اس میں لیگیسی میں کہا گیا ہے کہ عالم کا کام کیا ہے؟ عالم دائی کا کام کیا ہے؟ سنیے، مذہبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو اتارتا ہے، لوگوں تک ایکسیپٹیبل بناتا ہے، اور داعی کا کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو اٹھاتا ہے اپنی سطح تک، جہاں سے وہ حقیقت کو آبزرو کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آپ براڈ ڈے لائٹ میں سورج کو نہیں دیکھ پاتے تو ایک آدمی آپ کو آئینے میں دکھاتا ہے سورج، اور ریفلیکٹ کرتا ہے اس کو، تو آپ کے لیے پاسبل بنتا ہے سورج ہے دیکھنا۔ گدلے پانی میں سورج دکھائی نہیں دیتا،
صاف پانی میں سورج دکھائی دیتا ہے. ہماری دعوت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو ہیلپ کریں کہ وہ اس گلاس کے قریب آ جائے. پھر اس کے بعد آپ آبجیکٹو نہیں رہتے. اب آپ کے اپروچ میں اور میرے اپروچ میں فرق ہوگا. اب میں ڈاگمیٹک ہو جاؤں گا. سنیے پہلے، اب اہم بات کہنے جا رہا ہوں. اب میرا بیاس رہے گا کہ یہی پانی ہے، اب کوئی کچھ نہیں ہے، یہی ایک صحیح ہے. اب میں کہوں گا، لیکن آپ کے لیے پھر بھی نہیں کہوں گا. آپ سے پھر بھی کہوں گا آ جاؤ یہ راستہ ہے، تم بھی دیکھو. آپ کی سوچ پر تالے نہیں چڑھاؤں گا. تو مطلب یہ ہے تم خود یقین کی سطح تک پہنچ کر یہ کہو کہ ہاں سچ یہی ہے، لیکن دوسروں کو سوچنے کا موقع دو. دوسروں کو سوچنے کا موقع دو. اسی کا نام ہے اسلام کی دعوت. یہی کام تم لوگ کر رہے ہو. اب اگر تم یہاں پہنچ کر لوگوں کو سوچے سمجھے بغیر منوانے کے لیے زبردستی کرتے ہو، اسی کو لوگوں نے کہا مذہب پرابلم ہے. اور یہ پرابلم ہے، زبردستی نہیں. اب ایک چیز اور ہے. اب یہ مان گئے آپ کی یہ پانی ہے، ٹھیک، پیاس بھی لگی ہے، اور آپ کی پیاس کا حل میں کہتا ہوں کہ پانی تو آپ کے پاس ہے، پیاس بجھاؤ نا. لیکن آپ میں کہالت ہے، آپ پینا جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ وانیان لوکن چھ تریش لگان، تم چھ ونان کس چے تریش، ام سے بتائی ہضم گژھان چھا ونان کن نہ. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے ژے پی زبردستی 5-6 لیٹر چین. ہے کتنا زی ڈاکٹر صاحب چن تیل نیرنے بوک بچن کھین کی. تو یم سات نے تمس تریش لگان تو کین توت چھ سہ تریش یہ ڈاکٹر امس زبردستی کران کن دپان چھ یہ ژےٚ چیک تو ٹھیک گژھی. ییٚلہِ مےٚ تہِ لٔج پتہ یہ تریش، ژٕ تہِ ووتُکھ یتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ، ژےٚ تہِ لٔجی پتہ یہ تریش، ژٕ تہٕ بہٕ گٔے مطمئن. وٕچھُکھ نہٕ ژٕ چٮ۪وان کینٛہہ کران چھُکھ نۄقصان، بہٕ چھُسے ژےٚ زبردستی آپراوان. یہ گوٚو مُسلمان نٮ۪ماز پرناوُن. غٲر مسلمان بناونہٕ خٲطرٕ چھُس نہٕ بہٕ یہِ زبردستی کران. البتہ مسلمان روزدار تھاونہٕ خٲطرٕ چھِ یہِ زبردستی کرٕنۍ، تِکیازِ تس تہِ چھِ پتہ تریش چھِ موٗجوٗد. سُہ چھُنہٕ کہالتہٕ موٗجوٗب چٮ۪نہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ. یہِ گوٚو ڈاکٹر سُنٛد اپروچ. یہ گو نہ ڈاگمیٹزم کی. گویا مطلب گو اکہ لٹہ چون یہ مانت وچ بہ زبردستی چیناون، یہ گئی مل سن شفقت بچس. لیکن باقین نزدیک چھن اس زبردستی کرنک اجازت. سارے مسئلے یہاں حل ہو جائیں گے. یہاں پہنچ کر آدمی ڈاگمیٹک بھی بنتا ہے، بایاسڈ بھی بنتا ہے. ایبسولوٹزم اس کو دکھائی دیتا ہے، لیکن جب تک دوسروں کو نہیں دکھائی دیتا ہے وہ امپوز نہیں کرتا. اب یہاں ایک بات کھل گئی، وہ یہ کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ امپوزیشن نہیں، وہ تھرسٹ کرنا نہیں، اپنے خیالات کو مونوپلائز کر کے لوگوں کے اوپر تھوپنا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سچائی کو پیش کرنا ہے. آگے اس کے لیے کیا میتھڈ ہے؟ وہ یہ کہ آؤ جس رسول نے اس کو پیش کیا اس نے پہلے ہی کہا کہ یہ میں اس عالم کی بات کہتا ہوں جو غیب ہے، لیکن اس غیب کا کنیکشن ظاہر کے ساتھ ہے. تم غیب کو نہیں دیکھ سکتے، جو غیب کی بات کہتا ہے اس کو دیکھو، اس کو پرکھو، اس کو کسوٹی پہ لگاؤ. دنیا کے سارے عقل والوں نے ان پر کسوٹی لگائی، کہا کہ اگر یہ سچے نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے جو پاسبلٹی مانی تھی کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی سچا ہو سکتا ہے، تو اس نے میتھمیٹکس میں پروو دیٹ انڈر روٹ 2 از ناٹ اے ریشنل نمبر. پتہ ایزیوم کرا لیٹ اس سپوز دیٹ انڈر روٹ 2 از اے ریشنل نمبر. سو دین آور سپوزیشن از رانگ، دیٹ مینس انڈر روٹ 2 از ناٹ اے ریشنل نمبر. ہم نے سپوز کیا کہ دنیا میں تو سچا آدمی ضرور ہو سکتا ہے. جب سچا آدمی ہو سکتا ہے تو اب سچے کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں وہ ان لوگوں نے لگائیں جو کوئی مسلمان نہیں ہے. جب ساری آپ پڑھو ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ کارلائل کی، ان نے کنڈیشن لگائی کہ سچے آدمی میں یہ ہماری عقل بتاتی ہے، یہ سائنٹیفک میتھڈ بتاتا ہے، اور یہ ساری پروو ہو جاتی ہے ایک شخصیت پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جو بتائیں گے ماننا پڑے گا. یہ بھی سائنس ہے اور یہ اس سے آگے ہے، یہ اس سے آگے ہے. ایک آدمی جاتا ہے کہتا ہے کہ بننا وزن کہ اتنے حالات ٹھیک کی، مگر اس پتہ یہ ہو نفر اس ونان اس شیر آ گیا، شیر آ گیا. شیر اس نہ آمت اس بس ہوئی نا. لیکن ایک آدمی اور آتا ہے
کہتا ہے کہ شیر آ گیا تو آپ کہیں گے بھائی اس کی بات جھوٹ نہیں ہے، اس کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، یہ سچ بولتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اور جو تجربہ کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ جب آپ کی عقل نے مان لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور پھر سچے ہونے کے جتنی کسوٹیاں عقل آپ کو بتاتی ہے وہ ساری آپ لگاتے ہیں، ہر اعتبار سے لگاتے ہیں، ان کی کتاب پر الگ لگاتے ہیں، ان کے دعووں پر الگ لگاتے ہیں، ان کی شخصی زندگی پر الگ لگاتے ہیں، ان کے قریب والے لوگوں پر الگ لگاتے ہیں، ہر اعتبار سے آپ ان کو پرکھتے ہیں، وہ سچے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا یہ خلاف عقل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی بندے کی چیز کی دعوت دیتے ہیں اور آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ مانتے ہی نہیں ہیں؟ تو آپ کو نقصان کے اندیشے زیادہ ہیں، کیا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے؟ اور پھر جب آپ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ جتنا آپ سے کہتے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو مان لیا ہے، اور ان کو خود اپنے بات پر کبھی کوئی شک نہیں کہ پتہ نہیں میں نے یہ بات ان تک پہنچائی، میں صحیح نتیجے پر پہنچا یا نہیں۔ جو دماغ سے صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے سائنس کی بیوٹی کیا ہے؟ یہ آخری باتیں ہیں، سائنس کی بیوٹی کیا بولے جاتی ہے اس وقت؟ مذہب کے خلاف سائنس کو چوز کرنے والے، حالانکہ یہ غلط ہے مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ پیدا کرنا، مذہب اور سائنس کا کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں سچے مذہب کا، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سائنس کا ٹکراؤ ہے اور سائنس ہی ہم مانتے ہیں، وہ ایک خیالی ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس کی بیوٹی یہ ہے کہ سائنس کسی بھی جگہ پہنچ کر یہ نہیں کہتا کہ بس یہی بات صحیح ہے، سائنس کہتا ہے کہ ابھی تحقیق کے دروازے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کسی بات کو حتمی طور پر کہتا، حتمی طور پر نہیں کہتا ہے، ابھی دروازے تحقیق کے کھلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تحقیق کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، جتنی تحقیق تم کرو کسی کی ذات کو ٹروتھ فل سمجھنے کے، وہ سارے پیمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا۔ دیکھیں کتاب پر اب آپ کی ٹروتھ فلنس کا ایک ذریعہ ہے، قرآن نے کہا کہ حضور کو تم ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے ہو، آؤ قرآن کو دیکھو۔ اگر یہ قرآن ان کی اپنی کتاب ہے اور انہوں نے جو کہا کہ یہ خدا کی کتاب ہے، وہ خدا بھی ماننا پڑے گا، تو اب ایک چیز ہے، اس کو بھی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے پروو کرنے کا۔ جس طرح سے تم لیبارٹری میں چیزیں پروو کرتے ہو، آؤ تم فیتھ کو بھی لیبارٹری میں پروو کرو۔ اتنا یہاں اسلام میں ہے۔ آپ اکثر کیا کہتے ہو کہ فیتھ کین ناٹ بی پرووڈ ان لیبارٹری، کیا وانا شاکن نا، ایمان بلائنڈ ہوتا ہے، یہی ایک پرابلم ہے۔ اٹ کین ناٹ بی پرووڈ جسٹ ایز وی پروو تھنگس ان سائنس، اٹ کین ناٹ بی پرووڈ۔ چلیے اس کو لیبارٹری میں پروو کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جب مذہب ایک چیز نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہنا کہ قرآن کسی خدا کی کتاب ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چلو ایک لیبارٹری لگاتے ہیں، یہ ان پڑھ پیغمبر ہیں، انہوں نے آپ کو قرآن بتایا، تم کہتے ہو اس کا اپنا ہے، تم سارے مل کر ایک صورت بناؤ۔ کیا بات ہے کہ تم نہیں بنا پاتے؟ پوچھو عقل سے کیوں نہیں بنا پاتے؟ پھر معجزے جتنے، جو اعجاز قرآن ہے اس پر بات ہے، جو اعجاز رسالت ہے اس پر بات ہے، پھر پتہ نہیں طرح کی شخصی زندگیاں اس پر بات ہیں۔ اور پھر کوئی آدمی مذہب کا دعویٰ کرے گا کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو چاہیے گا نا اس کو۔ اس طرح سے جب آپ فلسفیوں کی زندگی، فلاسفرز نے بھی نظریے دی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ اب فلسفہ بھی مذہب کی حیثیت سے ہی آ گیا۔ ان کی زندگیوں کو بھی دیکھو، اپنی پرائیویٹ لائف میں اور پرسنل لائف میں ان کو کتنا، اور پبلک لائف میں کتنا تضاد ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو، زندگی میں کتنا بے سکونی ہے، اور انبیاء کو بھی دیکھو، جو دعویٰ انہوں نے کیا اس دعوے میں وہ کتنے پرسکون تھے، اور جو وہ کہتے ہیں اس پر ان کو یقین کتنا تھا۔ پیغمبر کو پہلے خود اپنی پیغمبری پر ایمان لانا ہوتا تھا، پھر وہ دیکھو وہ کتنے مطمئن ہیں۔ اگر خود ان کی زندگیوں میں یہ تذبذب ہوتا کہ پتہ نہیں ہمارا نتیجہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر کسی کو ہلوسینیشنز ہوتی ہوں اور اگر کسی کو ڈراونے خواب ہوتے ہوں، کیا وہ اتنا یقین کے ساتھ کل وہ باتیں کرے گا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدل دے گا اور قربانیوں پر اترے گا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی سائنٹیفک بات کرے نا، کوئی علم اور عقل کی بات کرے نا۔ اس لیے میں اب کنکلوژن نمبر 1، is religion a problem? Religion should not be a problem.
نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریلیجن پرابلمز کو سالو کرنے آتا ہے، پرابلمز نہیں ہے۔ لیکن ریلیجن کے نام پر لڑائیاں ہوتی ہیں، ریلیجن کے نام پر انسان تقسیم ہوتے ہیں، یہی تو پرابلمز ہیں۔ ریلیجن کے نام پر آدمی آدمی کے ساتھ بحثیں کرتا ہے اور انسانیت میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ ریلیجن کے نام پر پوری انسانیت بٹ گئی ہے، وہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، یہ سب تقسیم ہو گئے اور اتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا کی جنگوں میں 6% سے زیادہ جنگیں مذہب کے نام پر نہیں ہوئی ہیں، باقی جو 94% جنگیں ہوئی ہیں وہ غیر مذہبی جنگیں ہوئی ہیں۔ تو چلیے، اور مذہب عقل پر تالے چڑھاتا ہے، مذہب سائنس کے خلاف ہے، اور مذہب خود انسان کی تخلیق ہے، اور یہ ایک ایسا ایبسلیوٹزم ہے جو انسان کی تحقیق اور علم پر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو ہمارا کہنا ہے کہ واقعی جو مذہب اس طرح کی بات کرتا ہے واقعی وہ پرابلم ہے۔ تو مذہب کے نام سے جو چیزیں دنیا میں اس وقت رائج ہیں، اس میں آپ نے کچھ چیزوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جن کو تم مذہب سمجھتے ہو وہ مذہب نہیں، اس معنی میں جس معنی میں وہ خود کو مذہب کہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک، شاید آپ گریٹر کشمیر میں دیکھیں گے کہیں میرا آرٹیکل چھپا ہے، وہاں اصل میں یہ ہے میرا اس میں پوری جو میری تھیسز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن ان دا کامن کنوٹیشن آف دا ورڈ۔ جن چیزوں کو آپ ریلیجن بولتے ہو، اسلام ایک دین ہے، اور دین کی اپنی ایک اصطلاح ہے۔ یہ پورا نظام حیات ہے جو مبنی پر حقیقت ہے، اور جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہی ہے، اور وہ سب کا خدا ہے۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جو خدا کو بھی اپنا ٹرائبل گاڈ کہتے ہیں۔ یہ خدا سب کا ہے، اور ساری انسانیت خدا تعالیٰ کی ایک فیملی ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی اس فیملی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرے۔ اچھا، اس کے بعد جتنی پرابلمز میں نے گنوائی ہیں ان کو دور اسی حصے سے کیا جائے گا۔ پھر مذہب کے اندر آ کر جب ہم نے مانا کہ اب میں نے مانا کہ میرے نزدیک یہ طریقے ہیں اسلام کو سچ جاننے کے، اور یہی سچا مذہب ہے، لیکن خود اسلام کے اندر اتنا فساد ہم نے خود اسلام کے نام پر پیدا کیا کہ ہم تیاری نہیں ہے اپنے سوا کسی کو جنت میں جانے کی اجازت دینے کے لیے۔ اس کی جو پرابلمز میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب مذہب ابھی ریئلائزیشن نہیں بنتا ہے، آدمی کی خود آگاہی نہیں ہوتی مذہب سے، یعنی وہ درجے عبدیت پر نہیں پہنچتا ہے، تب تک اس کا یہ سچا مذہب بھی اس کے لیے پرابلم بنتا ہے۔ تب یہ خود آدمی پرابلم ہوتا ہے، اس کی سوچ پرابلم ہوتی ہے، اس کا طرز زندگی پرابلم ہوتا ہے، خود اس کا مذہب پرابلم۔ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اس میں آ گئیں، مجھے خود ہی رکنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ روکیں۔